السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، تاریخ عالم نے ہزاروں جرنیل پیدا کیے، لیکن دنیا جہاں کے فاتحین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے طفل مکتب لگتے ہیں، اور دنیا کے اہل انصاف سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی عدل پروری کو دیکھ کر جی کھول کر ان کی تعریف میں رطب اللسان ہیں۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے ایک سوال کے جواب میں فرمایا تھا کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یعنی دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مرید رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ایک عالم نے کیا خوب کہا کہ عمر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عطائے خداوندی تھے۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سے علماء اسلام، حکماء اسلام اور مستشرقین نے اپنے اپنے لفظوں میں بارگاہ فاروقی میں عقیدت کے پھول نچھاور کیے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار مکہ مکرمہ کے چند پڑھے لکھوں میں ہوتا تھا، لیکن وہ بھی اسی عرب معاشرے کا حصہ تھے جہاں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو قبل از نبوت صادق و امین کہا جاتا تھا، اور بعد از اعلان نبوت نعوذ باللہ ساحر، شاعر، کاہن اور نہ جانے کیا کیا کہا گیا۔ اہل مکہ کے جبر و ستم بہت بڑھ چکے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سر عام تبلیغ تو درکنار عبادت بھی نہیں کر سکتے تھے، چھپ کر دین اسلام کی تبلیغ و عبادت کی جاتی تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تعداد اس وقت 39 تھی۔ ایک رات بیت اللہ کے سامنے عبادت کرتے ہوئے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پروردگار سے عجیب دعا کی، مانگی بھی تو عجب شے مانگی۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ دعا میں یہ بھی مانگا جاتا ہے۔ اسلام کی بڑھوتری کی دعا کی جاتی، اہل مکہ کے ایمان لانے کی دعا کی جاتی، دنیائے عالم میں اسلام کی اشاعت کی دعا کی جاتی، یا اہل مکہ کے ظلم و ستم کی بندش کے لیے ہاتھ اٹھائے جاتے، لیکن میرے عظیم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ، عمرو بن ہشام اور عمر بن خطاب میں سے کسی کو اسلام کی عزت کا ذریعہ بنا دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں دو لوگوں کو نامزد کیا اور فیصلہ خدائے علام الغیوب پر چھوڑ دیا کہ اللہ ان دونوں میں سے جو تجھے پسند ہو وہ دے دے۔ اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازا، اور اسباب کی دنیا میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا سبب یہ بنا کہ ایک روز تیغ برہانہ لیے جا رہے تھے۔ راستے میں بنو زہرہ سے تعلق رکھنے والا ایک شخص ملا جس نے پوچھا کہ عمر خیریت، کہاں کا ارادہ ہے؟ کہنے لگے محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ اس نے نئے دین کا اعلان کر کے مکہ والوں میں تفریق کر دی ہے، کیوں نہ اس کا قصہ ہی تمام کر ڈالوں۔ بنو زہرہ سے تعلق رکھنے والے شخص نے کہا کہ عمر، اگر تم نے ایسا کیا تو کیا بنو ہاشم اور بنو زہرہ تم سے انتقام نہیں لیں گے؟ کہنے لگے لگتا ہے کہ تم بھی اس نئے دین میں شامل ہو چکے ہو۔ انہوں نے کہا کہ پھر پہلے اپنے گھر کی خبر تو لو، تمہاری بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں۔ جلال میں نکلنے والا عمر سیدھا بہن کے گھر پہنچتا ہے۔ یہاں سیدنا خباب بن الارت رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بہنوئی اور بہن کو سورہ طٰہٰ پڑھا رہے تھے۔ باہر سے آواز سنی اور دروازے پر دستک دی۔ اندر سے پوچھا گیا کون؟ عمر۔ نام سنتے ہی سیدنا خباب رضی اللہ تعالی عنہ چھپ گئے۔ عمر نے آتے ہی پوچھا تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے بات ٹالتے ہوئے کہا کہ ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ کہنے لگے میں نے سنا ہے تم نئے دین میں شامل ہو گئے ہو۔ بہنوئی نے کہا کہ عمر وہ دین تیرے دین سے بہتر ہے۔
تو جس دین پر ہے یہ گمراہ راستہ ہے۔ بس سننا تھا کہ بہنوئی کو دے مارا زمین پر۔ بہن چھڑانے آئی تو اتنی زور سے اس کے چہرے پر تماچا رسید کیا کہ ان کے چہرے سے خون نکل آیا۔ بہن کے چہرے پہ خون دیکھ کر غصہ ٹھنڈا ہوا اور بہنوئی کو چھوڑ کر الگ ہو بیٹھے اور کہنے لگے کہ اچھا لاؤ دکھاؤ تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے۔ بہن نے کہا کہ تم ابھی اس کلام کے آداب سے ناواقف ہو، اس کلام مقدس کے آداب ہیں، پہلے تم وضو کرو پھر دکھاؤں گی۔ انہوں نے وضو کیا اور سورہ طٰہٰ پڑھنی شروع کی۔ یہ پڑھتے جا رہے تھے اور کلام الہی کی تاثیر قلب کو متاثر کیے جا رہی تھی۔ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ منظر دیکھ کر باہر نکل آئے اور کہنے لگے عمر کل رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ خداوندی میں دعا کی تھی کہ اللہم اعز الاسلام باحد الرجلین اما ابن ہشام و اما عمر بن الخطاب، اور ایک دوسری روایت میں الفاظ کچھ اس طرح کے ہیں اللہم اید الاسلام بابی الحاکم بن ہشام و بعمر بن الخطاب، اے اللہ عمرو بن ہشام یا عمر بن خطاب میں سے کسی کو اسلام کی عزت کا ذریعہ بنا، یا ان میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کی تائید فرما۔ اے عمر میرے دل نے گواہی دی تھی کہ یہ دعائے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن خطاب کے حق میں ہی پوری ہوگی۔ اسی طرح کی ایک روایت سیدنا سعید بن مسیب رحمۃ اللہ تعالی سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأى عمر بن الخطاب او ابا جہل بن ہشام قال اللہم اشدد دینک باحبہما الیک، یعنی جب کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن الخطاب یا ابو جہل کو دیکھتے تو اللہ رب العزت کے حضور دستے دعا دراز کرتے ہوئے فرماتے اے اللہ ان دونوں میں سے جو تیرے نزدیک زیادہ پسند ہے اس سے اپنے دین کو قوت عطا فرما۔ سیدنا خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ اچھا تو مجھے بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے بتایا کہ صفا پہاڑی پر واقع ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں قیام پذیر ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل پڑے۔ درے پر مقیم صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب دیکھا کہ عمر آ رہا ہے اور ہاتھ میں ننگی تلوار ہے تو گھبرائے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، وہی اسد اللہ و رسولہ سیدنا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ وہ فرمانے لگے آنے دو، اگر ارادہ نیک ہے تو خیر ہے، اور اگر ارادہ صحیح نہیں تو میں اس کی تلوار سے اس کا کام تمام کر دوں گا۔ جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی جاری تھا۔ چند لمحوں بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر سے فرمایا اے عمر تم کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تم اسلام قبول کرو؟ بس یہ سننا تھا کہ فوراً کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کی خوشی میں اس زور سے نعرہ تکبیر بلند کیا کہ صحن کعبہ میں بیٹھے ہوئے کفار و مشرکین نے بھی سنا، اور اس نعرے کی آواز سے وادی مکہ گونج اٹھی۔ پھر نبی رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینہ مبارک پر دست اقدس رکھا اور دعا فرمائی اللہم اخرج ما فی صدرہ من غل وأید لہ ایمانا، یا اللہ اس کے سینے میں جو کچھ میل و کچیل ہو وہ دور کر دے اور اس کے بدلے ایمان سے اس کا سینہ بھر دے۔ قبول اسلام کے وقت بعض مورخین کے نزدیک آپ کی عمر 23 سال تھی اور بعض کہتے ہیں کہ عمر 26 سال تھی۔ مصر کے ایک بہت بڑے عالم مفسر قرآن جناب علامہ طنطاوی نے عجیب جملہ کہا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ عمر اسی گھڑی پیدا ہوئے اور یہی سے ان کی تاریخ زندگی کا آغاز ہوا۔ اللہ اکبر۔
مفسر قرآن سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما اسلم اتانی جبرائیل فقال استبشر اہل السماء باسلام عمر، یعنی حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل میرے پاس آئے اور کہا کہ آسمان والے عمر کے قبول اسلام پر خوشیاں منا رہے ہیں۔ چند ہی لمحہ بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات میں جواب دیا تو فرمانے لگے کہ پھر چھپ کر عبادت کیوں کریں؟ چلیے خانہ کعبہ میں چل کر عبادت کرتے ہیں۔ میں قربان جاؤں اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ انہوں نے ایسے ہی عمر کو نہیں مانگا تھا، بلکہ دور رس نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ اسلام کو عزت و شوکت عمر کے آنے سے ہی نصیب ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو دو صفوں میں تقسیم کیا۔ ایک صف کے آگے اسد اللہ و رسولہ سیدنا حمزہ چل رہے تھے اور دوسری صف کے آگے مراد رسول پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عطائے خداوندی یعنی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ چل رہے تھے۔ مسلمان جب خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تو کفار مکہ نے دیکھا، نظر پڑی حمزہ پر اور عمر پر تو بڑے غمگین ہوئے، لیکن کس میں جرأت تھی کہ کوئی بولتا؟ اس دن سے مسلمانوں کے لیے تبلیغ دین میں آسانی پیدا ہوئی، اور یہی وہ دن تھا جب اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ وهو الفاروق فرق اللہ بہ بین الحق والباطل۔ اللہ تعالیٰ نے سچ کو عمر کے قلب و لسان پر جاری کر دیا، اور وہ فاروق ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے حق و باطل میں فرق کر دیا۔ جناب سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ واللہ ما استطعنا ان نصلی عند الکعبۃ ظاہرین حتی اسلم عمر، اللہ کی قسم ہم کعبہ کے پاس کھلے بندوں نماز نہیں پڑھ سکتے تھے یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے۔ اسی طرح حضرت صہیب بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو اسلام کو غلبہ نصیب ہوا، اور ہم کھلے بندوں اسلام کی دعوت دینے لگے، اور ہم حلقہ بنا کر بیت اللہ میں بیٹھتے تھے، ہم بیت اللہ کا طواف کرنے لگے، اور اب ہم پر کوئی زیادتی کرتا تو ہم اس سے بدلہ لیتے تھے۔ کچھ اسی قسم کے تاثرات فقیہ الامت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ عمر کا اسلام قبول کرنا ہماری کھلی فتح تھی، اور عمر کا ہجرت کرنا ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی نصرت خاص تھی، اور آپ کی خلافت تو ہمارے لیے سراپے رحمت تھی۔ میں نے وہ دن بھی دیکھے ہیں جب ہم بیت اللہ کے قریب بھی نماز ادا نہیں کر سکتے تھے، لیکن جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے تو آپ نے کفار سے مقابلہ کیا، یہاں تک کہ وہ ہمیں نماز پڑھنے دینے لگے۔ سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان رفیہ میں چند فرامین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے ابن خطاب، اس ذات پاک کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، جس راستے پہ آپ کو چلتا ہوا شیطان پا لیتا ہے وہ اس راستے سے ہٹ جاتا ہے، وہ راستہ چھوڑ کر دوسری راہ اختیار کر لیتا ہے۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے حالت خواب میں دودھ پیا یہاں تک کہ میں اس سے سیر ہو گیا، اور اس کی سیرابی کے آثار میرے ناخنوں میں نمایاں ہونے لگے، پھر میں نے وہ دودھ عمر کو دے دیا۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یا رسول اللہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم۔ اسی طرح امام بخاری نے ایک اور روایت بھی اپنی صحیح کے اندر درج کی ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں نیند میں تھا، میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ میرے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، اور انہوں نے قمیص پہنی ہوئی ہے، کسی کی قمیص سینے تک اور کسی کی اس سے نیچے تک، اور پھر عمر کو پیش کیا گیا، انہوں نے ایسی لمبی کھلی قمیص پہنی ہوئی تھی کہ وہ زمین پر گھستی جا رہی تھی۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین۔
اسی طرح بڑی ہی مشہور و معروف حدیث نبوی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، یعنی اگر سلسلہ نبوت جاری رہتا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی منصب نبوت سے سرفراز کیے جاتے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ رسول مکرم و معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے جو امم گزری ہیں ان میں محدث ہوا کرتے تھے، اور میری امت میں اگر محدث ہے تو وہ عمر ہے۔ محدث، اسی حدیث مبارکہ میں لفظ محدث کی تشریح میں صاحب فتح الباری علامہ ابن حجر اسقلانی یوں فرماتے ہیں کہ المحدث الملہم وہو من القی فی روعہ شیء من قبل الملأ الاعلی ومن یجری الصواب علی لسانہ بغیر قصد، یعنی محدث وہ ہے جس کی طرف اللہ کی طرف سے الہام کیا جائے، ملأ اعلیٰ سے اس کے دل میں القاء کیا جائے، اور بغیر کسی ارادے و قصد کے جس کی زبان پر حق جاری کر دیا جائے، یعنی اس کی زبان سے حق بات ہی نکلے۔ ایک بار سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ شفیع اعظم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عمرے کی اجازت طلب کی تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اخی اشرکنا فی صالح دعائک ولا تنسانا، اے میرے بھائی اپنی نیک دعاؤں میں ہمیں بھی شریک کرنا اور بھول نہ جانا۔ سلسلہ احادیث سے آخری حدیث پیش کرتا ہوں کہ یہ سلسلہ بہت دراز ہے اور دامن صفحات میں جگہ کم۔ بخاری شریف میں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دفعہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم احد کے پہاڑ پر تشریف لے گئے، ہمراہ ابو بکر، عمر اور عثمان بھی تھے۔ احد کا پہاڑ لرزنے لگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قدم مبارک احد پر مارتے ہوئے فرمایا اے احد ٹھہر جا، تجھ پر اس وقت نبی، صدیق اور شہید کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ اس کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وموتا فی بلد حبیبک، اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت کی موت دینا اور موت آئے تو تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں آئے۔ آخری ایام حیات میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا کہ ایک سرخ مرغ نے آپ کے شکم مبارک میں 3 چونچیں ماری۔ آپ نے یہ خواب لوگوں سے بیان کیا تو فرمایا کہ میری موت کا وقت قریب ہے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک روز اپنے معمول کے مطابق بہت سویرے نماز کے لیے مسجد تشریف لے گئے۔ اس وقت ایک درہ آپ کے ہاتھ میں ہوتا تھا اور سونے والے کو اپنے درے سے جگاتے تھے۔ مسجد میں پہنچ کر نمازیوں کی صفیں درست کرنے کا حکم دیتے، اس کے بعد نماز شروع فرماتے اور نماز میں بڑی بڑی صورتیں پڑھتے۔ اس روز بھی آپ نے ایسے ہی کیا۔ نماز ویسے ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کی تھی، صرف تکبیر تحریمہ کہنے پائے تھے کہ ایک مجوسی کافر ابو لؤلؤ فیروز جو حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا، ایک زہرآلود خنجر لیے ہوئے مسجد کی محراب میں چھپا ہوا بیٹھا تھا۔ اس نے آپ کے شکم مبارک میں 3 زخم کاری اس خنجر سے لگائے۔ آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر بجائے آپ کی امامت کے مختصر نماز پڑھ کر سلام پھیرا۔ ابو لؤلؤ نے چاہا کہ کسی طرح مسجد سے باہر نکل کر بھاگ جائے، مگر نمازیوں کی صفیں مثل دیوار کے حائل تھی، اس سے نکل جانا آسان نہ تھا۔ اس نے اور صحابیوں کو بھی زخمی کرنا شروع کر دیا۔ 13 صحابی زخمی، جن میں سے 7 جاں بر نہ ہو سکے۔ اتنے میں نماز ختم ہوگی اور ابو لؤلؤ پکڑا گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ میں گرفتار ہو گیا ہوں تو اسی خنجر سے اس نے اپنے آپ کو ہلاک کر دیا۔ بالآخر آپ کی دعائے شہادت کو حق تعالیٰ نے قبول فرمایا اور دیار حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں بلکہ مصلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کو 27 ذوالحجہ بروز 4 شنبہ بدھ زخمی کیا گیا اور 1 محرم بروز 1 شنبہ اتوار آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت پائی۔ شہادت کے وقت آپ کی عمر مبارک 63 برس تھی۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور خاص روضہ نبوی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں آپ کی قبر بنائی گئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضوا عنہ۔ تو دوستو یہ تھی مختصر سی حیات طیبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو شیعہ حضرات ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے، ان کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پتہ نہیں کیا دشمنی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتے ہی انہیں آگ لگ جاتی ہے۔ حالانکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کفر لرزتا تھا اور شیطان ڈرتا تھا، اور یقین کریں آپ مانیں یا نہ مانیں،
جب کفر لرزتا تھا تو اس سے پتہ چلا کہ شیعہ بھی ایک کفری فرقہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔